الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب ان حقوق کے بارے میں بھی عذاب ہوگا، بالکل ہوگا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ دنیا کی سزا بھی نہ ملتی طلاق۔ میرے دماغ اولاد کو دماغی مسئلہ ہے، میں اگر اپنی نند سے کوئی بچہ بچی لے کے پالوں وہ تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی اولاد ہے۔ اگر انسان تہجد کو اٹھنے کے لیے اذان لگا لے اپنی گھڑی میں یا ٹیلی فون میں، ٹھیک ہے، نرینہ اولاد کے لیے وہی قرآن پاک میں یہ دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا نے مانگی ہے۔ اچھے اخلاق کے لیے کیا کریں؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرمانبردار بنائے۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کہتے قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ اور جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح طریقے سے قرآن کا حفظ نصیب فرمائے۔ میری بہن کے لیے اللہ ان کو کوئی خیر کا رشتہ نصیب فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہیں۔ میری بیٹی کے لیے بھی اللہ اس کو اچھا رشتہ دے، بس سورۃ الرحمن پڑھو اور دعائیں کرو۔ میرے ماموں کی شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرے بھائی چیک کراؤ کہ نقص خامند میں ہے یا بیوی میں ہے، اور کیا وہ نقص قابل علاج بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہر چیز کے ٹیسٹ ہیں، فوراً ڈاکٹر فیصلہ کر دیتے ہیں بھی اس میں جراثیم ہے ہی نہیں، تو پھر اولاد کیا پیدا ہوگی؟ تو پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج کریں، اگر علاج ہو سکتا ہو، نہ ہو سکتا ہو تو پھر اور شادی کریں۔ جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ایک لڑکی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اور قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کرو، خود کیا کرو۔ جن کی بھی آنکھوں میں نور کی تکلیف ہو یہی آیت پڑھیں۔